آیت نمبر 88 سے دیکھیے، پورا رکوع ہے، فما لکم فی المنافقین فئتین۔ منافقین یعنی ایسے لوگ جو ظاہر کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل سے مومن نہیں تھے، اور ہر موقع پر مسلمانوں کو تکلیف دینا، اسلام کے احکام پر شکوک و شبہات کا اظہار کرنا، کفر کی دوستی کرنا، یہ سارے ان کے کام تھے۔ ان کے کئی طبقات تھے اور ہر ایک کی الگ الگ احوال اور الگ الگ عادات تھیں۔ حضرات صحابہ کرام کا ان کے بارے میں اختلاف ہوا کہ یہ لوگ بہت زیادہ تنگ کرتے، ستاتے اور ہر موقع پر، تو ان کے خلاف لڑنا چاہیے۔ بہت سے صحابہ کرام کا یہ خیال ہوا کہ اجازت مل جائے بس ان کا قصہ تمام کر دیں تاکہ ان اندرونی دشمنوں سے نجات مل جائے، تو ہم بس جو کفار ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ دل جمی سے اپنی لڑائی میں مشغول رہیں۔ اور دوسرے صحابہ کرام کا خیال یہ تھا کہ نہیں، نرمی کا اور جو ہے وہ جوڑ کا معاملہ رکھنا چاہیے تاکہ یہ لوگ بھی ایمان کی طرف پکے سچے مومن بن جائیں اور دل سے ایمان پر آ جائیں۔ آپس میں کافی زیادہ بحث ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رکوع نازل فرمایا پورا، اور اس میں ان منافقین کے جتنے بھی طبقے تھے سب کا حکم بیان فرما دیا کہ ان میں سے جو فلاں فلاں کام کرے ان کے خلاف تو لڑ سکتے ہو، اور جن کی یہ حالت ہے ان کے خلاف نہیں لڑ سکتے، اس لیے بس آپس میں اب اختلاف نہ رکھو کہ کس سے لڑنا چاہیے کس سے نہیں، سب کا حکم بیان فرما دیا۔ اور پورے قرآن مجید میں جو بات، اور پھر خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے جو بات مسلمانوں کو سمجھائی وہ یہ کہ منافقین کا علاج ان کے خلاف لڑنا نہیں ہے، نفاق کا علاج، بلکہ نفاق کا علاج یہ ہے کہ کفر کی طاقت کو توڑا جائے، کیونکہ لوگ نفاق اختیار کرتے ہیں کفر کی طاقت کی وجہ سے۔ تو اگر انہی منافقین کو مارا جاتا رہا جو کفر کی طاقت کو دیکھ کر ایمان سے یعنی کافروں کے ہمدرد، مددگار اور دوست بن گئے، انہی کو مارا جاتا رہا اور کافروں کی طاقت اپنی جگہ پر رہی، تو جتنے لوگ بھی آئیں گے وہ منافق ہی بنتے، ان کی جگہ پر کوئی اچھے لوگ نہیں آئیں گے یا نفاق سے دستبردار نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اصل علت اور سبب باقی ہے۔ کفر کی طاقت کو توڑ دیا جائے، نفاق خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور منافق کے لیے کوئی پناہ نہیں رہتی۔ یہ جو مدینہ میں جو لوگ منافق ہوئے تھے اس کی وجہ یہی تھی، ان کو پتا تھا یہاں مشرکین کی طاقت ہے، یہود کی طاقت ہے، یہ کبھی بھی مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے، اس لیے ایسا درمیان میں رہو کہ کل کو ہم ان کی طرف جا سکیں۔ اگر ہم ایک دفعہ ان کے خلاف لڑائی کے لیے نکل گئے تو دشمنی ہو جائے گی، پھر وہ ہمیں بعد میں ماریں گے، تو کبھی اس لیے نہیں نکلتے تھے کہ کفار غالب آئیں گے تو ہم انہیں یہ یقین دلا سکیں کہ ہم تمہارے خلاف کبھی نہیں لڑے تھے۔ جب ادھر سے یہود کو بالکل ان کی طاقت توڑ دی گئی، مشرکین کی طاقت بالکل توڑ دی گئی، نفاق ختم ہو گیا اور منافقین کا کوئی زور باقی نہیں رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے یہ بات سمجھا۔ آج امریکہ طاقت میں جو لوگ اس کے خوف سے نفاق اختیار کر چکے اور مسلمانوں کے خلاف اس کے معاون بن چکے، آپ ان لوگوں کو کتنا بھی مار لیں، ان کی جگہ پر جتنے لوگ آئیں گے ان کی یہی پالیسی ہوگی، یہی طرز عمل ہوگا، اور لوگوں نے عرصہ دراز سے اس بات پر عمل کر کے دیکھ لیا، ان کے خلاف لڑ کے کارروائیاں کر کے دیکھ لیا، کوئی پالیسی بدلنے میں نہیں آئی، اس لیے کہ وہ کفر اپنی طاقت میں اسی طرح کھڑا ہے۔ آپ اس کفر کی طاقت توڑ دیجئے، یہ لوگ خود بخود سیدھے مسلمان بن جائیں گے اور ایمان کی طرف واپس آ جائیں گے، کیونکہ اس کی بنا اور اساس باقی نہیں رہے گی۔ کفر اپنی جگہ پر طاقت میں رہے، منافق کبھی بھی اپنے نفاق سے تائب نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل سمجھا، تو یہ آیت یہ رکوع پورا انہی منافقین کا حکم بیان کرنے کے لیے نازل ہوا۔ بس تمہیں کیا ہوا، تم منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹ دیا ہے ان کے برے اعمال کے سبب۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت دے دو ان لوگوں کو جن کو اللہ نے گمراہی پر رکھ دیا؟ جسے اللہ گمراہی پر قائم کر دے آپ اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ منافق چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ جیسے ان کے کفری افعال اور اعمال ہیں، تم بھی یہی اختیار کر لو تاکہ تم اور یہ برابر ہو جاؤ۔ تم ان منافقین میں سے کسی کو اپنا ولی اور دوست نہ بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں گھر بار چھوڑے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ منافقین کی ہجرت سے مراد ان کا تمہارے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا ہے، کیونکہ یہ تو کفر کے علاقے میں نہیں تھے کہ وہاں سے ہجرت کرتے۔ ان کے بارے میں جو کہا گیا کہ یہ ہجرت کریں، مطلب یہ کہ یہ بھی تمہاری طرح گھر سے نکلیں اور کفار کے خلاف قتال کریں۔ اگر یہ اس بات سے اعراض کریں، یہ وہ منافق تھے جو مدینہ منورہ سے باہر رہتے تھے، اعراب، اور ادھر آ کر اسلام قبول کرتے تھے مدینہ منورہ میں۔ جب باہر چلے جاتے اور مشرکین کے لشکر آتے تو پھر کفر کا باقاعدہ اظہار کر دیا کرتے تھے اور ان کی طرف سے پھر اعلان کرتے تھے کہ ہم کافر ہیں۔ پھر مسلمان جاتے تو کلمہ پڑھ لیتے کہ ہم مسلمان ہو گئے، مستقل ان کا یہ عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ بتایا کہ ان کو جا کر کہو کہ اپنا علاقہ چھوڑ کر مدینہ میں آ کر رہو اور مسلمانوں کے لشکروں میں آ کر شامل ہو، تاکہ روز روز کا یہ مسئلہ ختم ہو کہ تم آج مسلمان ہو کل کافر ہو، آج ہمارے ساتھ ہو کل کفار کے لشکروں کے ساتھ ہو جاتے ہو۔
اگر یہ آپ کی یہ شرط مان لیں تو انہیں چھوڑ دیں، اور اگر یہ شرط نہ مانے کہ ہم ادھر ہی رہیں گے اور یہی کام کرتے رہیں گے، تو ایسے کفار کے خلاف اللہ نے قتال کی اجازت دی، ایسے منافقین کے خلاف جو کھلم کھلا بالکل ارتداد کر لیں، یعنی کفر کی طرف چلے جائیں۔ اگر یہ لوگ اعراض کریں اس سے تو ان کو پکڑو، قتل کر دو جہاں ان کو پاؤ، اور ان میں سے کسی کو مددگار اور دوست نہ بناؤ۔ دوسری قسم منافقین کی، وہ مسلمانوں کے جن کفار کے ساتھ معاہدے تھے، تو معاہدے میں ایک شک ہوتی تھی، تفصیل اس کی انشاءاللہ سورۃ الفتح میں آئے گی کہ کوئی دوسری قوم اس معاہدے میں ان کی طرف سے شامل ہوتی تو ان کے ساتھ بھی جنگ بندی ہو جاتی تھی۔ یہ لوگ ان کفار کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے، تو اس کی وجہ سے یہ مسلمانوں کے لشکروں میں مل کر ان کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں جاتے تھے اور ان کے خلاف قتال کے لیے نہیں نکلتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ اپنے علاقوں میں بیٹھے رہیں اور جیسے تمہارے ساتھ ہو کر کفار کے خلاف لڑنے نہیں جاتے، ایسے ان کے ساتھ ہو کر تمہارے خلاف لڑنے بھی نہ آئیں، تو ان کو چھوڑ دو، ان کو اسی حالت میں رہنے دو۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، اور کچھ وہ منافق جو ایسی قوم کے ساتھ معاہدہ رکھتے ہیں کہ جن کا تمہارے ساتھ جنگ بندی کا میثاق ہے، یا ایسے منافق جو تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ وہ نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ ان کفار سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو تم پر زور دیتے تو یہ بھی تم سے قتال کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں ڈرا دیا اور بزدل بنا دیا کہ یہ دونوں طرف سے نہیں لڑنا چاہتے، تو ان کے بارے میں فرمایا فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر یہ یکسو رہیں اور تمہارے خلاف قتال کرنے نہ آئیں اور خود صلح کی پیشکش کریں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قتال کا کوئی اختیار آپ کو نہیں دیا، ان کو اسی حالت پر رہنے دیجیے۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، اور کچھ منافق وہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم یعنی کفار سے بھی امن میں رہیں۔ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا، البتہ جب بھی لڑائی کی طرف بلائے جائیں کفار کی طرف سے تو شامل ہو جاتے ان کے لشکر میں اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے نکل آتے ہیں۔ تو ایسے منافق اگر تم سے یکسو نہ رہیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ بھیجیں اور تم سے اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں، یعنی قتال کریں تمہارے خلاف، تو ان کو پکڑو اور قتل کر دو جہاں ان کو پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر تمہیں ایک واضح حجت عطا فرمائی ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو ایسا شخص جو کسی مسلمان کی جان مال عزت پر حملہ آور ہو، خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف قتال جائز ہے، اس کا خون ہدر ہے، اس کو قتل کرنے والے مسلمان پر نہ دیت آتی ہے نہ قصاص آتا ہے، نہ اس کو آخرت کا کوئی گناہ ہے۔ حتیٰ کہ کوئی ڈاکو اور چور بھی اگر کسی مسلمان کی جان پر حملہ آور ہو، مال لوٹنے کے لیے آئے اور ایک مسلمان اس کے خلاف لڑے، اس لڑائی میں مارا جائے تو وہ عند اللہ شہید ہوتا ہے، اور اگر وہ اسے قتل کر دے تو جو ہے وہ اس پر اس کا کوئی جرمانہ یا کوئی قصاص یا کسی قسم کی کوئی چیز لازم نہیں آتی۔ ایسے کوئی شخص کسی مسلمان کی عزت پر حملہ آور ہو اور دوسرا مسلمان اس کو قتل کر دے، یا وہی مسلمان عورت جس کی عزت پر حملہ آور ہے اس کو قتل کر دے، تو وہ اس کا خون جو ہے وہ ہدر ہے، اور اگر یہ اس لڑائی میں مارا جائے تو شہید ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال جان عزت کی خاطر لڑنے والا شخص بھی شہید ہوتا ہے۔ میں کہ ان کے اوپر واضح حجت ہے کہ یہ تم پر حملہ آور ہے، اس لیے تم ان سے لڑ سکتے ہو۔